بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 27 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 475۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے دونوں گروہوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پس تم دونوں ہماری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا ڈرانا دھمکانا بھی نعمت ہے؟ اس آیت کے بعد 7 آیات میں یکے بعد دیگرے مجرموں کو ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کو برے کاموں اور بدکاریوں کی وجہ سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً کہا گیا کہ اے جن و انس، بھلا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم بھی نعمت ہے۔ دراصل بات یہ کہ انسان جب اپنے دشمن کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا دشمن آرام و سکون سے ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مومن جب دیکھے گا کہ یزید اور شمر آتش جہنم میں جل رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، تو آج قیامت کے دن ایماندار لوگ کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے۔ کافروں کا جہنم میں داخلہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 28-29 میں بتایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین زندگانی دنیا میں تو برابر خدا کے منکر اور نافرمان بنے رہتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آ کر گلا دباتا ہے تو اکڑ مکڑ سب بھول جاتے ہیں اور خدا کی اطاعت پر آمادگی ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت بھی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ فرشتے کہتے ہیں بس چپ رہو، تمہاری سزا یہ کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، یہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبض روح کے بعد اس دوزخ میں داخلے کا حکم کیوں ہوگا جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا؟ ایسا تو قیامت میں جرائم کے فیصلے کے بعد ہونا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد برزخی جہنم میں اور ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تک وہاں مبتلا عذاب رہیں گے۔ یہ تو مسلم ہے کہ مرنے کے بعد انسان معدوم میں محض نہیں ہو جاتا، بلکہ نفس و روح دونوں جسم میں مادی سے جدا ہو کر عالم برزخ میں جاتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے جزا و سزا ہے ان گناہوں کے متعلق جن کا خدا اور بندے سے ہے اور جن کا تعلق بندے کا بندوں سے ہے۔ اس کا فیصلہ تو قیامت ہی میں ہوگا، جب مدعی اور مدعا علیہ اور دونوں کے گواہ موجود ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے شرک باللہ یا کفران نعمت کیا ہے یا عبادات الہی بجا لانے میں کوتاہی کی ہے، ان پر عذاب کا سلسلہ عالم برزخ سے شروع ہو جائے گا۔ اس عذاب کو نفس انسانی جھیلے گا کیونکہ وہ بدن کا مدبر تھا اور جسم اس کو بطور آلے کے دیا گیا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کا ذائقہ بھی نفس نے چکھا ہے، لیکن یعنی وہ مرا نہیں، بلکہ بدن کے جدا ہونے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو ہوئی ہے۔ بس وہی نفس روح کے ساتھ عالم برزخ میں رہے گا جب تک سور نہ پھونکا جائے اور میدان قیامت میں نہ سب کو بلایا جائے۔ عذاب قبر سے مراد عالم برزخ ہے، ورنہ دو جگہ عذاب کیسا، قبر میں بھی اور برزخ میں بھی۔ عذاب برزخ کو ہی عذاب قبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برزخ کہاں ہے سوائے خدا اور رسول کے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان تین چیزوں کا نام ہے، بدن، نفس، روح۔ ان کے لیے تین ہی عالم بنائے گئے۔ بدن کے لیے یہ عالم مادی جسے دنیا کہتے ہیں، مرنے کے بعد یہ یہیں رہ جاتا ہے کیونکہ یہ مادیت ہی سے بنا تھا۔ نفس کے لیے برزخی دنیا ہے جو برزخی مادے سے ہی بنا ہوا ہے، وہ برزخ میں جاتا ہے۔ روح جو مدبر نفس ہے اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر تیسرا عالم عالم حیات ہے، جہاں موت نہیں۔ مرنے والوں کی جو صورتیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں وہ برزخی مادے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری یہ مادی آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ عالم خواب میں جب ہمارا نفس ہمارے بدن سے الگ ہوتا ہے تو ہماری نفسی آنکھیں بے شک ان کو دیکھ لیتی ہیں، کیونکہ ہمارا نفس بھی برزخی ہوتا ہے۔ ہم جو نیکیاں مردوں کے لیے کرتے ہیں وہ عالم برزخ میں ہمارے مردوں تک پہنچتی ہیں اور ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں اور تخفیف عذاب یا زیادتی ثواب کا بھی۔ اس کے لیے مردوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ ابن زیاد کے سر کو دیکھ کر اہل بیت اطہار کا خوش ہونا۔ کتاب
نفس المحموم اور اسی طرح کی تاریخ کی کتب میں لکھا کہ واقع کربلا کے بعد 3 سال تک آل محمد کے گھر میں چولہا نہ جلا۔ انہوں نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، عزاداری اور اداسی کا ماحول تھا، لیکن جب جناب مختار ثقفی نے ابن زیاد کے نجس سر کو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں پھینکنے کے لیے بھیجا تو اس دن آل محمد کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کسی حد تک ان کو دلی سکون نصیب ہوا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جب اس ملعون کے سر کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائے اور آپ خوش ہوئے، اور بنو ہاشم نے عزاداری کے لباس کی جگہ عام لباس زیب تن فرمایا۔ ایک روایت مصائب، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے زہد کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس کے 10 درجے ہیں، اور زہد کا آخری درجہ ورع کا پہلا زینہ ہے، اور ورع کا آخری درجہ یقین کا پہلا درجہ ہے، اور یقین کا آخری درجہ رضوان میں پروردگار کی پہلی منزل ہے۔ جو کچھ فوت ہو جائے اس کا ارمان نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ جب اسیران اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، اس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام کی گردن میں لوہے کا توق پڑا ہوا تھا۔ یزید ملعون نے قیدی امام اور قیدی پردہ داروں کو دیکھ کر امام علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے باپ کو قتل کیا۔ آپ نے فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہے جنہوں نے بے گناہ میرے والد بزرگوار کو شہید کیا۔ یہ سن کر یزید کو غصہ آیا اور امام کے قتل کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو بنیات رسول کو وطن تک کون پہنچائے گا، حالانکہ میرے سوا ان کا کوئی محرم موجود نہیں ہے۔ پس یزید نے امام کے قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ ان کو آپ خود پہنچائیں گے۔ اس کے بعد حضرت سجاد علیہ السلام کی گردن میں توق کو خود کاٹنا شروع کیا اور پوچھا کہ یہ میں خود کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیتیں ہمارے حق میں نازل ہوئی ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی منافع کے فوت ہو جانے سے غمناک نہیں ہوتے اور دنیاوی فوائد کے حاصل ہونے سے خوش نہیں ہوتے۔ کافر جلے گا، مومن خوش ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جب اپنے دشمن کو آرام و سکون سے دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے اور اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنین کرام جب اپنے دشمنوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، یہ وہی دوزخی کے گناہ گار اس کی تکذیب کرتے تھے اور اس کا سرے سے انکار کرتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ جہنم کو اہل ایمان کی خوشی کا باعث قرار دیا، یعنی کافر مشرک دشمنان اسلام اس میں جلیں گے تو مومن بہت خوش ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں یہ کافر مومنوں کو پریشان حال دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ اگر دوزخ جہنم نہ ہوتی تو یزید، شمر اور دشمنان اہل بیت کا کیا ہوتا؟ اس آیت میں مومنین کو بشارت دی گئی ہے کہ جہنم میں مشرکوں، منافقوں اور دشمنان اہل بیت کو دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سب سے حساب لیا جائے گا اور نیک لوگوں کو جزا اور برے افراد کو واصل جہنم کیا جائے۔ فرشتوں رک جاؤ کہ یہ مومن ہے۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں فرشتے جب انسان کی ڈائری لکھتے ہیں تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ مومن کی غلطیوں کو جلد نہ لکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت توبہ کر لے یا اس کی بجائے کوئی نیکی بجا لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب ہماری مجالس کے اجتماعات دعائے کمیل کے اجتماعات کی صدا امام ضمانت تک پہنچتی ہوگی تو وہ ضرور خوش ہو جاتے ہوں گے۔ ویسے تو آنسو کے ایک قطرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر یہی قطرہ خوف خدا اور امام حسین علیہ السلام کی یاد اور غم میں بہے تو یہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دیتا ہے۔ بہت بڑی شان ہے غم حسین علیہ السلام میں رونے کی۔ بقول شاعر، غم حسین سلامت رہے۔ مومن کا تعارف، تشریح۔ عہد رسالت میں یوں تو ہر شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مومن کہتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک جو مومن اور صادق ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتقاد کامل کے ساتھ ایمان لایا ہو کہ پھر بھول کر بھی نہ تو اللہ کی توحید میں شک کیا اور نہ رسول کی رسالت میں، خواہ چھوٹا شک ہو یا بڑا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے راہ خدا میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا ہو۔ جان سے جہاد تو ظاہر ہے، مال سے جہاد یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو راہ خدا میں خدا کے محتاج بندوں کو اس حد تک دیا ہو کہ اس کی جان پر بن گئی ہو۔
سورہ حشر آیت نمبر 9، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں کیسی ہی تکلیف ہو، کا مصداق ہو۔ عہد رسالت میں ایک ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ایسی تھی جنہوں نے نہ کبھی شک کیا اور نہ دوسروں میں ہمدردی میں کبھی پیٹ بھر کھانا کھایا۔ عہد رسول میں بنی اسد قحط سے گھبرا کر مدینہ آئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے تاکہ کھانے کو ملے، ورنہ ان کے دل میں ایمان کی کوئی محبت نہ تھی۔ خدا نے اس سے پہلے آیتوں میں اسلام اور ایمان کا فرق بتایا ہے، اور یہاں ایمان کو بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اسلام صرف زبان سے اقرار کا نام ہے اور ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام صرف تقلیدی طور پر مان لینے کا نام ہے اور ایمان دلائل سے ماننے کو کہتے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وارد ہے، یعنی وہ مسلمان مراد ہیں جو جہالت کی وجہ سے دلائل کو نہیں مانتے تھے۔ تیسرے، جو لوگ صرف توحید و نبوت و قیامت کا اقرار کرتے ہیں وہ مسلم ہیں، اور جو ان چیزوں کے ساتھ عدل اور امامت کو بھی مانتے ہیں وہ مومن ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا ایھا الذین اسلموا نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ چاہے وہ کسی طبقے کا مسلمان ہو، اس کی دل شکنی نہ ہو اور ہر ایک اپنے آپ کو مومن ہی سمجھے، شاید اس طریقے سے کسی وقت وہ مومن ہو جائے۔ ایمان کی ایک علامت محبت علی علیہ السلام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے علی، محبت ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی اور مرتد بھی، لیکن ایمان کے بعد پھر ان نجاسات کا تعلق مومن سے نہیں رہتا۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اور لوگوں کے ساتھ تم کیوں نہ بھاگے، فرمایا ایمان کے بعد کفر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی رات۔ خدا کا شکر ہے کہ میں جہنمی نہ ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں حساب کتاب اور جہنم کے عذابوں کو بھی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا، یعنی عذاب کی دھمکی دے کر کہا گیا کہ اے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی وجہ ہم بیان کر چکے کہ اس سے اہل ایمان خوش ہوں گے، جب کافر، مشرک اور ملحد جلیں گے تو اس وقت صاحبان ایمان کے دل کو سکون ملے گا۔ روایت میں کہ مومن جب بہشت میں جائے گا تو اس کو انواع و اقسام کی نعمتیں ملیں گی، تو اس وقت اس کو کافروں کے عذاب کا منتظر بھی دکھایا جائے گا، تو اس وقت وہ خدا کا شکر بجا لائے گا۔ اس طرح کافر کو مومن و متقی کا بلند مرتبہ دکھایا جائے گا تو وہ حسرت سے دیکھ کر کہے گا کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ اس لحاظ سے جہنم مومنین کے لیے اس لیے باعث تسکین ہے کہ اس میں دشمنان خدا جلیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین اور بندگان صالح کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کے نیک و بد اعمال کا پلہ برابر ہوگا۔ ان کے لیے درمیانی حالت قرار دی جائے گی، نہ تو زیادہ آرام نہ تکلیف۔ وہاں ایک بلند مقام ہوگا جس پر خدا کے کچھ نیک بندے اس غرض سے جا کھڑے ہوں گے کہ اب کچھ لوگ جہنم میں یا اعراف کے قابل سفارش ہو تو ان کی سفارش کر دی جائے، اور ان میں خدا نے یہ قدرت دی ہے کہ جنتی اور جہنمی ہر شخص کی پیشانی دیکھ کر پہچان لیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم یا اعراف سے نکال کر بہشت میں لے آئیں گے۔ ان کے بارے میں خداوند کریم کا ارشاد گرامی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں، ابن عباس سے مروی ہے کہ اعراف پر عباس، حمزہ اور علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے اور اپنے دوستوں کو ان کے چہروں سے نورانیت سے اور اپنے دشمنوں کے چہروں کو ان کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ صواعق محرقہ تفسیر سلبی۔ مقصود بالذات اور مقصود بالعرض۔ حساب و کتاب اور جہنم کے نعمت ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مطلوب بالذات ہے، ایک مطلوب بالذات ہوتا ہے یعنی کہ خود انسان کو نوازا گیا ہے۔ دوسری قسم مطلوب بالعرض ہے کہ اس کو کسی اور واسطے و وسیلے کے باعث وہ چیز ملی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ مطلوب بھی نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر شہد صحیح و سالم شخص کے لیے مقصود بالذات ہے، لیکن کڑوی دوا بھی انسان کا مطلوب ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، پھر ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کے مطابق
کڑوی کسیلی دوائی خریدتا ہے، اگر اس کا یہ مطلوب نہ ہوتی تو وہ خود کو اس قدر مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ مریض یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو شفا ملے۔ اگر شفا مقصود و مطلوب نہ ہوتی تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی، پیسہ خرچ کرنے اور دیگر تکالیف برداشت کرنے کی۔ آخرت کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے۔ تشریح: اس دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر جو لوگ روز قیامت کو بھول گئے ہیں اور اپنی غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ہدایت کے لیے رسول نہیں آئے تھے تاکہ تمہیں آج کے دن کی پرسش سے ڈرا سکیں؟ وہاں کس کی مجال ہوگی کہ انکار کر دے؟ کہنا پڑے گا کہ آئے تو تھے مگر ہمیں زندگی کے مشاغل نے ان کی طرف توجہ ہی نہ ہونے دی۔ بے شک ہم کافر ہیں۔ جو لوگ خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بے وجہ قوموں کو ہلاک کیا، ان کو بتایا گیا ہے کہ بستی کے باشندوں کو خدا نے بے جرم و قصور نہیں ہلاک کیا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لیے ہلاک کیے گئے کہ آخرت سے بالکل بے خبر ہو کر انہوں نے خدا کی نافرمانی پر کمر باندھ لی تھی اور اس کے احکام پر عمل کرنا قطعی چھوڑ دیا تھا، اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ خدا ان کی طرف سے غافل ہے، لیکن ان کا خیال غلط تھا۔ وہ کسی کے عمل سے غافل نہیں، وہ تو سب پر رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ دینے والا ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسے ہی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وہ جس قوم کو تباہ کرتا ہے ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس لیے اس نے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ تو ایک دن آ کر رہے گی۔ اس کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے، وہاں تمام اعمال کا حساب ہوگا اور ضرور ہوگا۔ بہشت مقصود بالذات ہے نہ کہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بہشت کو پیدا کیا کہ وہ مطلوب بالذات ہے، لیکن انسان نے بہشت میں جانے کے لیے سستی برتی یا خواہشات نفسانی کے تابع ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ بہشت میں جانے کے قابل نہ رہا اور جنت کی نعمات سے محروم رہا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 16۔ یعنی جن لوگوں نے سرکش شیطان کی عبادت سے گریز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو خدا نے راہ راست تک پہنچا دیا۔ جس پر عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا، اس کا مصداق ابو لہب ملعون اور اس کے پیروکار ہیں، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رہے جنتی لوگ تو ان کے لیے بڑے شاندار محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوزخیوں اور جنتیوں کے متعلق جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، پس حق بات کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پس تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ انسان دنیاوی جھگڑوں میں کچھ ایسا پھنس گیا کہ اسے بھول کر یہ بھی خیال نہیں آتا کہ اس کے معبود نے اس پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ غور کرو، اگر آسمان سے پانی نہ برسے اور زمین غلہ نہ اگائے تو وہ کیا کھا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ناشکرا بندہ اس کا دیا ہوا رزق کھائے چلا جاتا ہے۔ ناشکرا بندہ اس کا دیا ہوا رزق کھائے چلا جاتا ہے مگر کبھی شکریہ کی 2 رکعت نماز تک نہیں پڑھتا۔ غور کرو، اگر وہ کسی کو بہرا اور اندھا بنا دے تو اس کی زندگی کا لطف خاک میں مل جائے گا، لیکن کتنے لوگ جو ان نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہیں۔ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ اس نے ایک بے جان قطرے سے شکم مادر میں ایک جاندار بچہ بنا کر بطن مادر سے نکالا اور پھر کچھ دنوں میں اس زندہ کو پھر مار دیا۔ کیا اللہ کے سوا یہ سب کام کوئی اور کر رہا ہے؟ اگر خدائی کر رہا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے کیوں نہیں، اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم جہنم کو نعمت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، اس میں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بات یہ کہ ایک شرارتی اور لاغرض بچہ ہر وقت شرارتوں میں مصروف رہتا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتا، ایک دفعہ وہ باتوں سے متوجہ نہیں ہوتا، اس کا والد اس کو ڈراتا دھمکاتا ہی، اس کو تھوڑا بہت مارتا بھی ہے۔ اب اس کے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور یہی ڈر اس کو پڑھنے اور اسکول جانے کی طرف مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ وہ شوق سے پڑھتا ہے اور پڑھ لکھ کر معاشرے کا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ ان میں خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو۔ سورہ رحمان میں بھی اس امر کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ میں بہت جلد تم دونوں سے یعنی جنوں اور انسانوں سے حساب لوں گا۔ گناہ گاروں کو پلے صراط ہی سے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ روایت میں کہ جس طرح موسم خزاں میں
درختوں سے پتے زمین پر گرتے ہیں، اسی طرح گناہگار بھی جہنم میں گریں گے۔ جہنم کی آگ میں مقناطیسیت ہوگی جو گناہگاروں کو خود کھینچ کر لے آئے گی۔ یہ بھی روایت میں ملا ہے کہ 70 سال تک شخص جہنم کی اسی آگ میں جلتا رہے گا۔ یہ دونوں روایات بحار الانوار کی دوسری جلد میں درج ہیں۔ اہل جہنم کو ہر قسم کی تکلیفوں کا سامنا ہوگا، وہ چاہے کتنا ہی چیخیں چلائیں لیکن ان کے عذاب میں ذرا سی کمی نہ ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو کیسی کیسی لمبی عمریں دی گئیں، کسی قدر راحت کا سامان تمہارے لیے مہیا کیا گیا، جب وہاں تم نے سوائے بدعمالیوں کے اور کچھ نہ کیے تو بھلا اب دنیا میں جا کر کیا کرو گے؟ وہی تم ہوگے اور وہی دنیا کے خرافات اور لغویات۔ تم سے کوئی امید عمل صالح کی نہیں ہو سکتی۔ اب تو جو کچھ کر چکے ہو اس کا مزہ چکھو، یہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں۔ ایک بہت بڑے خطرے سے خبردار کرنا بھی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی شخص کو کسی درپیش خطرے سے آگاہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے اس شخص کے مال و جان کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں خطرات و خدشات کی نشاندہی فرما کر اپنے بندوں پر احسان عظیم کر رہا ہے۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ سیلاب آ رہا ہو اور اس سے شہر کو بہت خطرہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو قبل از وقت اس سیلاب کے بارے میں علم ہو جائے تو لوگ اپنے تحفظ کا تدارک کر لیں گے اور بتانے والے کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کو دعائیں بھی دیں گے، اپنا اور اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ اگر کسی شخص کو سیلاب کے بارے میں علم تھا اور اس نے نہیں بتایا تو اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جس کو بھی پتہ چلے گا وہ اس کی خدمت کرے گا، جس کو بھی پتہ چلے گا وہ اس کی مذمت کرے گا۔ اگر اس نے لوگوں کو بتا دیا تو لوگ اس کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک اور مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ اگر مسافر کہیں جا رہے ہوں، کوئی ان کو اطلاع دے کر راستہ بند ہے یا راستے میں چور ڈاکو موجود ہیں، یہ اس نے مسافروں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کو قبر کی وحشت، دوزخ کے عذاب کے بارے میں اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ وہ اپنا بندوبست کریں، تو ایک طرح کا لوگوں پر احسان ہے۔ تشریح سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیاں جو خاک در خاک ہوں دوبارہ پھر بشکل انسان وجود میں آ جائیں۔ فرماتا ہے ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں، ہم اس کی ایک ایک پور درست کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جس خدا نے انسان کو پہلے بنایا تھا وہ پھر بھی بنا سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اچھا سمجھ لو جب آئے گی تو یہ صورت ہوگی کہ بجلیاں کودنے سے تم چکا چوندھ ہوگی، چاند کو گہن لگ جائے گا اور چاند اور سورج ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یعنی نظام عالم تہو بالا ہو جائیں گے۔ کہاں کی زمین کہاں کا آسمان؟ اس وقت انسان گھبرا کر کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، قرآن مجید کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم رب کریم کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ واقعتاً یہ کتاب ایک رہنما اور ہادی کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن میں تمام باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن مجید نے موت اور اس کے بعد درپیش خطرات سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں کھول کر بتایا کہ عالم برزخ ہوگا، قیامت ہوگی، صراط سے گزرنا پڑے گا، حشر و نشر ہوگا، حساب و کتاب بھی ہوگا، جنت اور جہنم بھی ہوں گے۔ گویا خداوند کریم نے ہمیں ان خطرات سے اس لیے آگاہ کیا کہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اپنا تدارک کر سکیں۔ پھر اس وحدہ لا شریک نے توبہ کا گراں قدر تحفہ دے کر ہمیں عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا لیا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کو خطروں سے خبردار کر دے، مشکلات میں مدد کرنے، دکھ اور تکلیف کے وقت ساتھ دے، لیکن دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دشمن کو فائدہ ہو، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ جتنا بھی ہو اور جیسا بھی ہو دشمن کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کو عذابوں سے گزرنا پڑے۔ وہ تو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بے شمار وسیلے اور ذریعے بنا رکھے ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ فرمائیں کہ ایک شخص اپنی ذات کے لیے کتنی زیادہ کوششیں کرتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی کامیابی، ترقی اور حفاظت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن کیا خداوند کریم کی محبت اور رحمت، عطوفت و شفقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟
کیا اس محبت سے مادی محبتوں کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ تشریح: ایک عقل مند آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مادی نظام بغیر کسی چلانے والے کے خود ہی تو نہیں چل رہا ہے۔ ضرور کوئی بڑا مدبر و حکیم اپنی قدرت کا ہاتھ ان سب چیزوں پر رکھے ہوئے ہے، جو اپنے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ اس کے سوا اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نظام کو برقرار رکھ سکے جو خدا کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کے معبود کس مصرف کے ہیں؟ نہ ان کو نظام عالم میں کوئی دخل ہے، نہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ آسمان و زمین کا کیا ذکر، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن مجید میں خدا نے بنی نوع انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کاش وہ اس زمین کے نظام پر ہی غور کر لیں کہ جس پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسے کس طرح ان کے قدموں کے نیچے بہا دیا ہے کہ جہاں چاہیں زمین کھود کر نکال لیں۔ وہ کیوں نہیں اس پر غور کرتے کہ ایک تھوڑی سی زمین پر مختلف قسم کے درخت اگتے ہیں، اپنی نوعیت کے لحاظ سے سب جداگانہ ہوتے ہیں، نہ ان کا پتا ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ پھول، نہ پھل، نہ ذائقہ، حالانکہ زمین ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، ہوا بھی ایک ہے، پھر ان میں تنوع کیوں ہے؟ ایک دوسرے سے کیوں نہیں مل جاتے؟ ضرور کوئی مدبر حکیم ان کو علیحدہ علیحدہ رکھ رہا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ قرآن مجید میں سفر آخرت کے بارے میں 1000 آیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے جان دینے کے بارے میں ہے۔ سن لو جب جان بدن سے کھینچے ہنسلی تک آ پہنچے گی، اور حالت استحضار کے بارے میں سورہ قیامہ آیت نمبر 29 تا 26، اور موت کی تکلیف سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور جان نکالنے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے: ایسے لوگوں کی جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے ان کے چہروں اور پشت پر کوڑے ماریں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ کچھ لوگ قبر میں واپسی کی درخواست کریں گے، ارشاد خداوندی ہے سورہ مومنین آیت نمبر 99 اور 100: پروردگار اس دنیا میں جسے میں چھوڑ رہا ہوں پھر واپس کر دے، تاکہ میں اچھے کام کروں۔ عالم برزخ سے قبر سے باہر آنے تک۔ سورہ یاسین آیت نمبر 52۔ ہائے یہ ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا کھڑا کیا ہے، داہنے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 7۔ جس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں ہوگا، یعنی جو اعمال نامہ ہر شخص کا کرامن کاتبین لکھتے رہے ہوں گے، وہ تحریر نیکیوں کے دائنے ہاتھ میں دی جائے گی، اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں وہ شرم سے اپنا ہاتھ پشت کی طرف کر لیں گے۔ ایسے اشخاص بار بار موت کو پکاریں گے تاکہ آنے والی مصیبت سے انہیں نجات مل جائے، مگر نجات کیسی؟ وہ تو بہت جلد جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ دنیا میں یہ اشخاص اپنے بال بچوں میں مگن رہتے تھے، اور بھولے سے بھی انہیں یہ خیال نہ آتا تھا کہ انہیں پلٹ کر خدا کے پاس جانا ہے، لہٰذا وہ سزا سے بچ کیسے سکتے تھے، جبکہ خدا ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کرامن کاتبین ان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھتے جاتے ہیں۔ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور ہم قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 27۔ روز قیامت جو میزان عمل نصب ہوگا، اس سے مراد میزان عدل و انصاف ہے، یعنی ازروئے عدل ہر ایک کے نیک و بد عمل کو جانچا جائے گا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ترازو کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہ کوئی ایسی ترازو نہ ہوگی جیسی ہم چیزوں کے تولنے میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر امت کے اعمال اس کے نبی کے اعمال کے مقابل رکھ کر دیکھے جائیں گے کہ کتنے عمل اس نبی کے عمل سے ملتے جلتے ہیں، کتنے اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ظاہر ہوتا ہے: ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ کتاب سے مراد کتاب تشریعی نہیں، کیونکہ ایسی
کتاب کوئی رسول اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ اس کتاب سے مراد کتاب وجودی ہے۔ میزان سے مراد اس کے اعمال ہیں، پس اس کے مطابق اس کی امت کے اعمال کی جانچ ہوگی۔ علماء اخلاق کا خیال ہے کہ یہ میزان اخلاق حسنہ کا خط وسط ہے۔ جو میزان اعمال قرار دیا جائے گا، جو عمل اس خط وسط سے نیچے اوپر ہوں گے وہ افراطی صورت میں ہوں گے یا تفریطی۔ انہی کے لحاظ سے ان کو جزا و سزا ملے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی عمل خدا سے پوشیدہ رہے گا، غلط ہے۔ وہاں تو رائی کے دانے کے برابر جو عمل جہاں بھی کیا ہوگا اس کو خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو اس کے لحاظ سے اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو اس کے لحاظ سے سزا دی جائے گی۔ کچھ چہرے خوش ہوں گے اور کچھ غمگین۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش کے نتیجے پر خوش۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 اور 9۔ پلے صراط سے بھی گزرنا ہوگا، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 74۔ مختصر یہ کہ خداوند کریم دوزخ، بہشت اور ان میں درپیش آنے والے مراحل و منازل بیان کر دی ہیں۔ کیا یہ کسی نعمت سے کم ہے کہ اس نے لوگوں کو مسلسل خبردار کیے رکھا تاکہ لوگ ان خطرات سے ڈریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں؟ کیا یہ خبریں سیلاب اور چور ڈاکو سے باخبر رہنے سے کم ہیں؟ اے جن و انس، بہت جلد ہم تمہاری خبر لیں گے۔ تمہارے اعمال کی جزا سزا کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ دوسرا، اس مسلسل تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے لوگ اپنے کردار گفتار کو بہتر بنا سکیں گے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ سورہ اسرائیل آیت نمبر 14۔ انسان جو کچھ عمل اس دنیا میں کرتا ہے، خدا کے معین کردہ فرشتے ہر ایک عمل کو چھوٹا ہو یا بڑا لکھے جاتے ہیں۔ بس اپنی قسمت انسان خود بناتا رہتا ہے۔ آخرت میں اس کے انجام کی بھلائی یا برائی اس کے سیرت و کردار پر موقوف ہوگی۔ عذاب و ثواب کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور روز قیامت وہی اعمال نامہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے پڑھ لے، اور نیکی بدی کا حساب کر کے خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ رہ کر برائیاں کرے گا اس کا نقصان اس کی ذات ہی کو پہنچے گا، کسی کا کیا بگاڑے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل چھوڑا گیا ہے نہ بڑا، سبھی کو تو درج کر لیا گیا ہے۔ لوگ قیامت کو بھولے پڑے ہیں اور اس خیال میں مست ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ بچہ سے لے کر بوڑھے تک سبھی کو بلایا جائے گا، اور اول روز سے آخر تک جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ انبیاء نے جو قیامت کی خبر دی تھی وہ بالکل سچی تھی۔ دیکھو، خدا کا وعدہ پورا ہو گیا، آج کا دن ہے جس کے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب بتاؤ بچ کر کہاں جاؤ گے؟ خدا کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو سزا تم کو ملے گی وہ تمہاری ہی اعمال کی بدولت ملے گی۔ توبہ کے پانی سے گناہوں کی کثافت کو دھو ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار لوگوں کو آنے والے خطرات سے خبردار کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور معمولی شمار نہ کرنا۔ آپ نے ابن مسعود سے فرمایا تھا، کسی بھی گناہ کو معمولی شمار نہ کرنا۔ کل روز قیامت اگر گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ہو تو اس وقت تم خون کے آنسو رو گے۔ ایک اور روایت میں ہے، حساب دینے کے بعد انسان ایک گناہ کی وجہ سے 100 سال تک ایک جگہ پر رکا رہے گا۔ جو آیات و احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی گناہ ہم میں سے کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کے پانی سے دھو ڈالیے۔ پس جلدی کیجیے، آنے والے وقت کا انتظار نہ کیجیے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 50۔ بس تم اللہ کی طرف بھاگو،
اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب فرشتہ اجل ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جائیں۔ توبہ نصوح سے مراد کیا ہے؟ تشریح: توبہ نصوح سے مراد وہ خالص دل سے توبہ کرنا ہے جو خوشنودی خدا کے لیے ہو اور پھر اس کو نہ توڑے۔ اس بنا پر جناب امیر علیہ السلام نے ایک عرابی کو جو بہت توبہ کرتا تھا فرمایا کہ فقط زبان سے توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس میں چند باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ افعال پر پشیمانی اور ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض ترک کیے ہیں ان کو بجا لائے۔ نمبر 3، لوگوں کے جو حقوق ذمہ ہیں ان کو ادا کرے۔ نمبر 4، جو تیرے حقوق دوسروں پر ہیں ان کو بخش دے۔ نمبر 5، آئندہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ نمبر 6، خدا کی خوشنودی اور اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کرنا۔